الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من أطاعه فقد فاز فوزا عظيما ومن عصاه فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم کل گزشتہ بھی اسی آیت کریمہ کے ماتحت جس میں تقوی کا ذکر ہے اور روزوں پر اللہ کی طرف سے جو ملنے والا انعام ہے آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ روزوں کا دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ تقوی جو مسلمان کی زندگی کا مطلوب ہے اور مقصود ہے وہ اسے حاصل ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ ابی تقوی کیا ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کو ایکسپلین کرو کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی اچھی مثال دی، ایگزامپل بڑا بہترین دیا۔ دین جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو دوسروں کو سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا خود ہی دماغ الجھا ہوا ہو تو سامنے والے کو کیا سلجھی ہوئی بات کہے گا؟ الجھا ہوا دماغ الجھی ہوئی بات پیش کرتا ہے، اور سلجھا ہوا ہو دماغ تو سلجھی ہوئی بات چھن کر سامنے آتی۔ اور اس لفظ پر مجھے وہ بات یاد آئی شاعر کی کہ ایک مصرع انہوں نے شاعروں کی طبع آزمائی کے لیے چھوڑا تھا کہ ایک مصرع ہم کہتے ہیں، ایک مصرع تم مکمل کر دو، اور وہ مصرع یہ تھا: رکھتا ہے یار ناک پہ رومال باغ میں، رکھتا ہے یار ناک پہ رومال باغ میں۔ اب آدمی باغ میں تو اس لیے جاتا ہے کہ ناک کھلی رکھے تاکہ خوشبو جو ہے وہ اندر پہنچے اور دماغ کو معطر کر دے، لیکن یہ حضرت والا جو ہیں وہ باغ میں پہنچے ہیں اور رومال ناک پہ رکھا ہے۔ رکھتا ہے یار ناک پہ رومال باغ میں، کہا اس کا جوڑ بٹھا کے لاؤ، دوسرا مصرع اس کا لاؤ۔ دو مصرے ہوتے ہیں تو ایک شعر مکمل ہوتا ہے، اور کئی شعر ہوتے ہیں تو ایک نظم مکمل ہوتی ہے۔ جو چار مصرے والا ہوتا ہے اسے رباعی کہتے ہیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ اور اگر حق تعالی شانہ کی تعریف میں کوئی منظوم کلام ہو تو اسے حمد کہتے ہیں، اگر دعائیہ منظوم کلام ہو تو اسے مناجات کہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی کھانے کا کھیل نہیں ہے، شعر و شاعری کی دنیا بھی بڑی وسیع ہے، ورنہ بیچارے اکبر الہ آبادی کہہ گئے ہیں کہ گنہگار چھوٹیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ انہوں نے یہ مصرع کہا، رکھتا ہے یار ناک پہ رومال باغ میں، تو کسی نے اس کا جو جوڑ بٹھایا وہ بھی بڑا بہترین تھا۔ اس نے کہا تابوئے گل چھنی ہوئی پہنچے دماغ میں۔ رومال اس نے اس لیے رکھا ہے تاکہ جو خوشبو آئے وہ چھن کر کے پہنچے دماغ میں۔ ایک شاعر صاحب نے ایک بہت بہترین کلام ایک آل انڈیا لیول کے مشاعرے میں پڑھا، وہاں سیماب دہلوی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، وہ صدر تھے۔ اب انہوں نے جو شعر کہا تھا اس میں پیش نظر کے سامنے یوں کہا تھا، یہ مشاعرہ بروج کے علاقے میں ہوا تھا، اور وہ شاعر صاحب جنہوں نے یہ کہا تھا پیش نظر کے سامنے، ان کا نام تھا اعجاز بروچی صاحب۔ تو انہوں نے جو کہا اس میں پیش نظر کے سامنے، پیش نظر یعنی نظر کے سامنے، پھر انہوں نے پیش نظر کے سامنے یعنی اردو کا جنازہ نکالا۔